ہے وہ بھی ظالم، کافر کی صحبت بھی منع، جو فاسق ہے، جو بد مذہب ہے وہ بھی ظالم۔ تفسیرات احمدیہ میں اس آیت کے تحت ہے کہ کافر، بد مذہب اور فاسق، یہ تینوں قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ یہ آیت کے تحت آتے ہیں کہ اگر شیطان بلا دے تو ان کی صحبت میں بیٹھا ہے وہ بھی گویا اٹھ جائے، ان کی صحبت میں نہ بیٹھے۔ تو اچھی صحبت بہرحال اچھی ہے، بری صحبت بری ہے۔ اچھی صحبت رنگ لاتی ہے، بری صحبت بندے کو برباد کرتی ہے۔ غالباً مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے مثنوی شریف کا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ صالح مانے نیک بندہ، طالح مانے برا بندہ۔ تو اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو اس لیے اچھی صحبت اختیار کرے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرے۔ مدنی ماحول دعوت اسلامی کا الحمدللہ عاشقان رسول کی صحبت فراہم کرتا ہے، اس کو پکڑ لے، ان کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرے، انشاءاللہ وہ رحمتیں لوٹنے کو ملیں گی کہ مرنے کے بعد شاید حسرت ہوگی کہ کاش میری پوری زندگی مدنی قافلوں کے سفر میں گزر جاتی، عاشقان رسول کی خدمت میں کاش میری پوری زندگی بسر ہو جاتی، اے کاش۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہجت الاسرار شریف صفحہ 194 ہی پر ایک اور حکایت منقول ہے۔ ایک بار بارگاہ غوثیت مآب علیہ رحمت الطواب میں حاضر ہو کر لوگوں نے عرض کی، یا سیدی، قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، مرشدونا کرم فرمائیے بیچارے کا عذاب دور ہو جائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا اس نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، ہمیں معلوم نہیں۔ فرمایا، کیا کبھی وہ میری مجلس میں حاضر ہوا؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ فرمایا، کیا اس نے کبھی میرا کھانا کھایا؟ لوگوں نے پھر لا علمی کا اظہار کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ لوگوں نے وہی جواب دیا۔ تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک ذرا سا جھکا لیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد فرمایا، مجھے ابھی بھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی، لہذا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل اس کی قبر سے آوازیں آنی بند ہو گئیں۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے جسائیں بھائیوں، معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی زیارت میں بھی بڑی عظمت ہے، بڑی برکت ہے کہ غوث پاک کی زیارت کرنے والے کی قبر سے عذاب اٹھ گیا تو اولیاء اللہ جو کہ علماء ہوتے ہیں، عالم ہی ولی ہوتا ہے، غیر عالم یعنی جاہل ولی نہیں ہو سکتا۔ تو حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ عالم کی زیارت عبادت ہے، تو جب عالم کی زیارت عبادت ہے تو ولی کی زیارت نہ جانے کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ اور پھر ولیوں کے سردار
غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کی زیارت نہ جانے کتنی عظیم عبادت ہوگی. اس کی برکت سے قبر سے عذاب اٹھ گیا. اللہ اللہ اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عمرو بزاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار جمعۃ المبارک کے روز میں حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ حیرت ہے، جب بھی میں مرشد کے ساتھ جمعہ کو مسجد کی طرف آتا ہوں تو سلام و مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ بھاڑ کے سبب گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر آج کوئی نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھتا. میرے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور بس. پھر کیا تھا، لوگ لپک لپک کر مصافحہ کرنے کے لیے آنے لگے، دست بوسیاں شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ میرے اور میرے پیر و مرشد کے درمیان ایک ہجوم حائل ہو گیا. میرے دل میں آیا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی کہ میں تنہا تھا تو قرب کے مزے تھے. دل میں یہ خیال آتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، تم ہی تو ہجوم کے طلبگار تھے، تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کر دوں. میرے آقا اعلی حضرت بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسا کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا، کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا یا غوث، کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کافی دیر سے الحمدللہ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور برکات کا بیان سن رہے ہیں. کئی مقامات پر آپ نے یا غوث یا غوث یا غوث کا لفظ استعمال کیا. سننے والوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یا غوث کہنا کیسا، تو اگر اس معاملے میں اس وسوسے کا علاج ارشاد فرما دیں. یا غوث کہنا جائز ہے اور ہمارے بزرگان دین صدیوں سے کہتے آ رہے ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارا یقین کامل ہے کہ جائز ہے، تبھی آپ کہہ رہے ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ جن کے دلوں میں اس طرح کے وسوسے گھر کر جاتے ہیں، کچھ ان کے لیے خلاصہ بھی ارشاد فرما دیں. ہمارے شیطانی وسوسے یعنی کہ کہنے میں حرج کیا ہے، یعنی جو وسوسہ ہے تو وسوسہ تو شیطان ڈالتا ہے، اور شیطان کے وسوسے بغیر دلیل کے ہوتے ہیں. شیطان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی، نہیں جس کو شرعی دلیل کہا جائے. میں آپ کو دنیاوی دلیل دیتا ہوں، یعنی کہ شاید یہ کہنے والا یوں کہے